السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج میں جس تاریخی رومانوی اور محبت بھری داستان کے بارے میں اور اس کی قبر کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کا نام ہے شیریں فرہاد۔ آج ہم اس کی قبر بھی دیکھیں گے، شیریں فرہاد کی، اور اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی جانیں گے۔ ناظرین، خسرو پرویز کئی تاریخی حوالوں سے مشہور ہے۔ یہ وہی ایرانی بدبخت بادشاہ تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا، پھر اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے اس کے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں بغاوت کروا کر اپنے باپ خسرو کو قتل کروا دیا۔ یہ وہ پہلا ایرانی بادشاہ تھا جسے عربوں نے شکست دی، اور دوسری وجہ شہرت شیریں تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ یہ وہی شیریں ہے جس کو ایک پیشہ گر یعنی مجسمہ ساز فرہاد سے محبت ہو جاتی ہے، یعنی شیریں فرہاد کا رومانوی قصہ فارسی ادب کا حصہ ہے یا فارسی لوک داستانوں کا حصہ ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں سونی مہیوال، ہیر رانجھا، سسی پنو، نوری جان تماچی وغیرہ۔ ویسے تو شیریں فرہاد کی داستانیں تو ایران کے ساتھ منسوب ہیں، لیکن مقامی روایات کے مطابق شیریں فرہاد نے چکوال کے علاقہ میں جنم لیا۔ یہ انڈین، اگر میں اس کے تھوڑا سا روٹ کی بات کروں تو یہ انڈین وزیر اعظم منموہن سنگھ کے گاؤں سے کوئی 10-15 کلومیٹر آگے نیلا دلہا گاؤں ہے، جہاں اونچے ٹیلہ پر ان کی قبریں موجود ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کہانی کا تعلق ایران سے نہیں بلکہ دریائے سواں کے کنارے آباد اس نیلا گاؤں سے ہے۔ چکوال کا مشہور مورخ انور بیگ اوان نے اپنی کتاب گھنی ادب و ثقافت میں بھی لکھا ہے۔ ان کے مطابق شیریں فرہاد کی داستان کا تعلق اگرچہ ایران سے منسوب ہے، جہاں پر شیریں اور فرہاد کی کھودی ہوئی نہر کے آثار بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض محققین اس کا تعلق بلوچستان کے علاقہ مکران سے جوڑتے ہیں، جہاں شیریں فرہاد کے نام پر 2 قبریں اب بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد چکوال، جسے زمانہ قدیم میں دھنی بھی کہا جاتا تھا، دھنی اس علاقے کا ثقافتی نام ہے، مثلاً کہون، جھنگڑ۔ ایک زمانہ میں یہ علاقہ ایرانی بادشاہ دارا اول، جس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے جیلم سٹی بھی آباد کیا تھا، اس کا عہد سلطنت 6ویں قبل مسیح کا دور تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے، اور یہ علاقہ اسی سلطنت کا حصہ تھا۔ مقامی داستان میں خسرو پرویز کی جگہ راجہ نیل وائے کا ذکر ملتا ہے، جس کا محل اس ٹیلے پر واقع تھا، اور شیریں اسی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں اس علاقہ میں نیل نام کا راجہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے اس دریائے سواں کے کنارے ایک ٹیلے پر اپنا محل تعمیر کرایا تھا، جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اس محل کی تعمیر فرہاد نامی ترخان کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ جب محل بن گیا تو اس محل کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے فرہاد سے کہا کہ وہ جو مانگے گا اسے عطا کر دیا جائے گا۔ فرہاد نے بادشاہ سے جان کی بخشی کا عہد لے کر بادشاہ سے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہو گیا۔ بادشاہ نے چونکہ بھرے دربار میں وعدہ کیا تھا، لیکن بادشاہ کو یہ بات اندر ہی اندر سے کمزور کرنے لگی، کہاں شہزادی اور کہاں ترخان۔ بادشاہ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اور حالت کو بگڑتے ہوئے بادشاہ کے مشیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ اس رشتہ کو سخت شرائط سے منسوب کر دیں۔ بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا، اور بادشاہ نے فرہاد کو پیغام بھیجا کہ ہم شہزادی کو ہرنیوں کے 9 من دودھ سے نہلانا چاہتے ہیں۔ اگر تم ہرنیوں کا 9 من دودھ اکٹھا کر دو تو شہزادی تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ جنگل میں چلا گیا، جہاں خواجہ خضر علیہ السلام نے انہیں ایک بانسری دی اور کہا کہ اس کے بجانے سے ہرنیاں خود بخود آپ کے پاس اکٹھی ہو جائیں گی اور آپ کو مطلوبہ دودھ بھی مل جائے گا۔ جو ہی فرہاد نے بانسری بجانا شروع کی تو ہرنیوں کے ریوڑ فرہاد کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ فرہاد نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اپنے کرندوں کو بھیجو تاکہ وہ ہرنیوں کا دودھ نکال کر شہزادی کو غسل دے سکے۔ کہتے ہیں کہ یہ مقام آج بھی نیلا کے قریب موجود ہے، جسے ہرنیاں والا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو کر مزید بیمار پڑ گیا۔ مشیروں نے ایک اور تدبیر بادشاہ کو بتائی کہ شہزادی نے یہ شرط رکھی ہے
کہ یہ شادی تب ہوگی جب تم ایک نہر کھود کر اس محل کے نیچے سے گزارو گے۔ فرہاد نے یہ بھی شرط قبول کر لی اور اپنا تیشہ لے کر پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ کہتے ہیں کہ یہاں بھی اسی طرح خضر علیہ السلام اس کی مدد کو آئے اور اسے کہا کہ یہ چھڑی لو، بادشاہ کے محل کی طرف چلتے جاؤ، دریا تمہارے پیچھے چلتا ہوا خود آئے گا۔ یہ سن کر فرہاد بہت خوش ہوا۔ فرہاد چھڑی لے کر اپنی محبوبہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ پھر فرہاد چلتے چلتے تھک کر جب سو گیا تو پانی یہاں چکر کاٹنے لگا۔ جب بادشاہ کو خبر ملی کہ فرہاد دریا کو لے کر آ رہا ہے، یہ سن کر بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ پھر مشیروں نے ایک اور مشورہ دیا کہ آپ ہمیں ایک موقع اور دیں، ہم فرہاد سے آپ کی خلاصی کروا دیتے۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مشیروں نے مشہور کر دیا کہ شہزادی مر گئی ہے اور اسی کی موت پر خیرات کی جا رہی ہے۔ پھر ایک خاتون کو انہوں نے کھانا دے کر فرہاد کے پاس بھیجا تاکہ اس کو اطلاع بھی دے دے، خیرات کا کھانا بھی دے دے۔ وہ عورت کھانا لے کر فرہاد کے پاس گئی اور خبر دی کہ شہزادی فوت ہو گئی ہے۔ فرہاد نے شہزادی کی موت کا سنا تو اس کی روح بھی وہیں پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں کہ خاتون خوش ہو کر دربار پہنچی کہ بادشاہ کو فرہاد کی موت کی خبر دے کر انعام حاصل کر سکے، لیکن اسی دوران دربار میں یہ کوہرام مچ گیا کہ سیلاب آ گیا ہے۔ پانی محل کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ بادشاہ محل کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس پانی میں ایک لاش تیر رہی تھی۔ اسی خاتون نے بتایا کہ یہ لاش فرہاد کی ہے۔ جب شہزادی نے سنا تو اس نے بھی محل کی چھت سے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ جب بادشاہ کے کرندوں نے دونوں لاشوں کو پانی سے نکالا تو دونوں لاشیں ایک دوسرے سے ایسے جڑی ہوئی تھیں جیسے وہ ایک دوسرے کے گلے مل رہی ہوں۔ پھر لوگوں نے دونوں لاشوں کو نکال کر دریائے سواں اور نالا پن ہارن کے اس ٹیلے پر دفن کر دیا۔ چونکہ چکوال کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، ممکن ہے یہ لوگ داستان سچی ہوں۔ جن لوگوں نے شیریں فرہاد کی یہ تحقیق کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ شیریں فرہاد اس داستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تاریخی طور پر اس کے شواہد موجود ہیں کہ شیریں ان سے تعلق رکھتی۔ یہ والی شیریں فرہاد نہ ہوتی تو اس کا مقبرہ ہوتا یا اس مقبرہ کے آثار موجود ہوتے، اسی لیے یہ داستان من گڑت ہے۔ ان قبور کا شیریں اور فرہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ممکن ہے دو لوگ محبت کرتے ہوں اور انہیں شیریں فرہاد کے ساتھ منسوب کر دیا ہو۔ تاریخی طور پر اس چیز کے شواہد تو موجود ہیں کہ شیریں فرہاد کی یہ داستان ایران سے تعلق رکھتی ہے۔ اس داستان کے بارے میں فارسی کے مشہور شاعر نظامی کنجوی نے اپنی مثنوی میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نظامی کنجوی سے پہلے فردوسی بھی اس کے بارے میں لکھ چکے تھے، لیکن فردوسی اور نظامی کنجوی کی کہانی میں بہت تضاد ہے۔ نظامی کنجوی نے اس کا ذکر شیریں فرہاد کے طور پر کیا ہے، لیکن فردوسی نے اس کہانی اور خسرو اور شیریں کی محبت کے طور پر بیان کیا ہے۔ تاریخ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ شیریں خسرو سے محبت کرتی تھی جو کہ بہت مشہور تھی۔ فرہاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرہاد مجسمہ ساز تھا جسے فارسی ادب میں بیان کیا گیا ہے۔ شیریں آرمینیا کی شہزادی تھی اور خسرو پرویز کی محبوبہ تھی۔ خسرو ایران کا بادشاہ تھا۔ اس وقت شیریں غیر شادی شدہ تھی۔ خسرو کو جب پتہ چلا کہ فرہاد شیریں سے محبت کرتا ہے تو خسرو نے فرہاد سے پہاڑوں کی چوٹی تک سیڑھیاں کھودنے کا کہا کہ تم سیڑھیاں کھودو گے تو میں شیریں تمہیں عطا کر دوں گا۔ جب فرہاد پہاڑ کی چوٹی تک سیڑھیاں کھودنے کے بعد خسرو کے پاس واپس پہنچا تو اسے بتایا، لیکن خسرو اپنی محبت کو آسانی سے اس کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، خسرو نے مشہور کر دیا کہ شیریں مر گئی ہے تاکہ فرہاد سے اس کی جان چھوٹ سکے۔ جب فرہاد نے شیریں کی موت کی خبر سنی تو جو اس کے ہاتھ میں تیشہ تھا اس نے اپنے سر پر مار کر خودکشی کر لی اور فرہاد مر گیا۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ فرہاد مر چکا ہے تو اس نے پھر شیریں کو بھی بتا دیا کہ فرہاد پہاڑ سے گر کر مر گیا ہے۔ پھر اسی شیریں بھی محل کی چھت پر چڑھ کر نیچے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتی ہے۔ شیریں فرہاد کی اس رومانوی داستان کو کئی علاقوں اور قصبوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق شیریں لسبیلا ریاست کے حکمران کی بیٹی تھی۔ اسی طرح شیریں فرہاد کا ایک اور مزار لسبیلا سے 30 کلومیٹر کے فاصلے بیلا گاؤں پر واقع ہے۔ تو ناظرین، جس کسی نے بھی اس طرح کی جو رومانوی داستان بیان کی ہے، اس نے اس کہانی کو دوسرے سے مختلف بیان کیا ہے۔
اور اس داستان میں اپنے ذاتی خیالات کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ اور یہ جو 2 قبریں ہیں شیریں اور فرحاد کی نہیں ہیں، لیکن شیریں اور فرحاد سے منسوب ضرور ہیں، جہاں ہر سال بولے بالے مسلمان میلہ لگاتے ہیں اور کمائی کرنے والے اپنی کمائی کرتے ہیں۔ اگر یہ شیریں فرحاد کی قبریں ہیں تو لسبیلا کے پاس جو بیلا ہے وہاں شیریں فرحاد کی قبریں کیسے بن گئی؟ اگر لسبیلا اور نیلا میں شیریں فرحاد کی قبریں ہیں تو پھر ایران میں شیریں اور فرحاد کی قبریں کیسے موجود ہیں؟ تو آپ خود فیصلہ کر لیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جہاں دیکھتے ہیں ہم کسی نہ کسی طریقے سے قبروں کو کسی نہ کسی سے منسوب کر کے اپنے روزگار کا سلسلہ چلا لیتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہوگی۔ آپ سے التماس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔